بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس بہو کے جھگڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ اور ساس بہو کے جھگڑے کی بیسک بنیاد کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں لڑائی ہوتی ہے ساس بہو کی؟ اور کیا لڑائی یہ جینوین ہے یا ان جینوین ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ غور کریں گے قرآن و حدیث میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑائی کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے جو ساس بہو میں ہوتی ہے۔ اگر وہ وجہ ختم ہو جائے نا، وہ بنیاد اگر ڈھا دی جائے، گرا دی جائے، تو ساس بہو کے جھگڑے بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے، سارے رشتے بہت خوبصورت اور پیارے ہیں، سارے رشتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، کتنا پیارا رشتہ ہے، خوبصورت رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ چچا باپ کے قائم مقام ہے۔ اسی طریقے سے خالہ بھانجی، خالہ بھانجے، ٹھیک ہے، پھوپھی بھتیجے، چچا ماموں، سارے رشتے بہت ہی بہترین خوبصورت رشتے ہیں۔ پھوپھیوں کا رشتہ ہو، خالاؤں کا ہو، چچاؤں کا ہو، ماموؤں کا ہو، اور دیگر رشتے بھی، کزنز وغیرہ بھی، یہ بہت ہی کہنا چاہیے امپورٹنٹ رشتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ ان کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے، نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہنا چاہیے کہ ظاہر بے مزہ بھی ہے۔ ان کے بغیر آپ کی زندگی میں کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ آپ کے قریبی رشتے ہی نہ ہوں۔ تو پہلے قرآن مجید کی آیات سن لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ساس بہو کے جھگڑوں کو کس طرح سے ایک دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے نا۔ اچھا، دیگر مذاہب کے لوگ کریں تو سمجھ میں آتی بھی ہے بات، وہ لوگ کریں جن کا قرآن پر ایمان ہو، جن کا اللہ پر ایمان ہو، جن کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے پر ایمان ہو کہ مجھے اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو ان کے لیے تو کیسی کہنا چاہیے تعجب خیز بات ہے کہ ان کو اس بات کی فرصت ملے کہ وہ ساس بہو کے اور بہو ساس کے چکروں میں لگے رہیں، ٹھیک ہے، اور جس کی لاٹھی ہو اس کی بھینس والا قانون چلے، کوئی کسی کے حق دینے کو تیار نہ ہو۔ کتنی تعجب خیز امیزنگ بات ہے۔ بہرحال، تو پہلے دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر یہ ہے 90 ہے، غالباً 90 ہے۔ یہاں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں جس چیز کا عدل کرو، عدل و انصاف سے کام لو، بالعدل، اور احسان کا، اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے، آپ نے اور ہمیں ہر ایک کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے سامنے ساس ہے پھر بھی، اگر آپ کے سامنے بہو ہے پھر بھی۔ والاحسان وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یأمر، کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ وایتاء ذی القربى، ذی القربى تو آپ کے بہت بہت زیادہ ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ ذی القربى کو چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، ہر ایک سے یہ آپ نے اچھی بات کرنی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، ہر ایک سے اچھی بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے ہر ایک سے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور منع فرماتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے۔ وینہی، اور اللہ نے منع کیا ہے، فحش کی جمع ہے فحاشی، فحشا، تو اللہ نے فرمایا کہ منع کیا ہے تمام طرح کی بے حیائیوں سے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بے حیائی ہے، حیا سوز منظر ہے کہ کوئی ساس اپنے بہو کے ساتھ برا کرے اور بہو ساس کے ساتھ برا کرے۔ تو یہ بھی فحش صرف وہی نہیں کہتے کہ آپ لباس تنگ پہنا ہے یا لباس کم پہنا ہے، فحاشی میں بہت ساری، جھوٹ بولنا بھی ایک طرح کا فحش ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو دھوکہ دینا بھی، یہ بھی فحش ہے، جھوٹ بولنا بھی فحش ہے۔ تو صرف آپ فحاشی یہ نہیں سمجھا کریں کہ فحاشی وہی ہے جو بے پردہ خواتین پھر رہی ہیں یا جو کچھ یہ آج کل مناظر نظر آ رہے ہیں، نہیں، فحاشی میں بہت کچھ آتا ہے، غور کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے فحشاء سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور تمام منکرات سے بھی منع فرمایا ہے، ہر طرح کے منکر سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے، بری بات سے اللہ نے منع کیا ہے۔
اور بغاوت سے بھی منع کیا ہے، والبغی، یہ حکم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ والبغی، سرکشی مت کرنا، بغاوت مت کرنا، حدود کراس مت کرنا، جو اللہ نے حدود بتائی ہیں اپنے حدود کے دائرے میں رہنا۔ یہ تمہیں واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا۔ یعظکم، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے تمہیں، نصیحت اللہ نے فرمائی ہے، نصیحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ شاید کہ تمہیں کچھ یعنی اس سے تم تذکیر نصیحت حاصل کرو، لعلکم تذکرون۔ تو اب آپ بتائیے، غور کیجئے کہ یہ خوبصورت رشتوں کو جو مائیں جدا کرتی ہیں یا جو ساسیں اپنے عمل سے اپنے بچوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ پوتی پوتے نواسی نواسے، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں، غیر تو نہیں ہوتے۔ تو اب آپ سوچئے، غور کیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کی یعنی فحاشی ہو رہی ہے، کس طرح کے منکرات ہو رہے ہیں، کس طرح کی بغاوت ہو رہی ہے کہ اپنے مالک کو ہی آپ نے بھلا دیا، اس کے حکم کو ہی بھلا دیا، اس کے حکم کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا۔ سوچے تو صحیح، جس اسلام نے ہر ایک کا حق بتایا تھا، اسی اسلام کے ماننے والوں نے اس کو ترک کر دیا۔ سوچئے، جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کی ملائے، جس دین نے تھے آ کے دل غیروں کی ملائے، اس دین میں اب بھائی سے خود بھائی جدا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سوچئے، غور کیجئے کہ بھائی بھائی جدا ہیں، دو بھائی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ افسوس نہیں ہوتا ان باتوں پہ کہ دو بھائی ایک گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ یعنی کتنی دلوں میں دوریاں، نفرتیں آ گئی ہیں۔ ساس بہو کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ایک بہن اپنے بھائی کے گھر آئے تو بھائی کہتا ہے نن جو ہے گند ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کیسی یعنی ستن ظریفی ہے یہ بہن اور بھائیوں کا رشتہ، کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب، لیکن یہ کہ بگاڑ ایک طرف سے نہیں ہے، بگاڑ تو یہ چاروں طرف سے ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک طرف سے ہوتا تو روکنا آسان ہوتا نا، بگاڑ تو ظاہر معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ اب یہ کہ اللہ ہی جاننے والے ہیں کہ یہ بگاڑ صحیح بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کی یعنی کوشش کرنے والوں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک چیز اور بھی، ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اب یہ اگر آپ جدا کر دیتے ہیں یا مائیں اپنے بچوں کے دلوں میں چچاؤں کی طرف سے برائیاں ڈالتی ہیں یا پھپھیوں کی طرف سے یا خالاؤں کی طرف سے یا ماموں کی طرف سے، کوئی یہ تعجب خیز بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو ظاہر ماموں سے پیار ہوتا ہے بچوں کو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماموں بھانجے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، خالہ بھانجیاں بھی لڑ رہی ہوتی ہیں، ایسا بھی ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ددیالی رشتے میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ننیالی میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رحم کے رشتے ہیں، اور رحم آپ کو پتہ ہے عرش سے لٹکا ہوا ہے، عرش سے جڑا ہوا ہے۔ جس نے رحم کرنا چھوڑ دیا ان رشتوں کے ساتھ، اس کا عرش سے، اللہ کے عرش سے، اللہ کی رحمت سے تعلق بھی اس کا جدا ہو گیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس اینگل سے؟ نہیں سوچا نا، سوچئے۔ تو اب اگر کسی بچی کی شادی ہوئی ہے کہاں پر؟ خالہ کے ہاں، ماموں کے ہاں، چچا کے ہاں، پھوپھی کے ہاں، تو یہ تو ساس تو آپ کی بعد میں بنی ہے، وہ تو آپ کے رحم کے رشتے سے، وہ تو آپ کی قرابت والی ہے، اس سے تو آپ نے صلہ رحمی کرنی ہی کرنی ہے، اس سے تو آپ جان چھڑا ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ یہ آپ کبھی سوچیں، کبھی غور کریں اس پر۔ بہرحال میں بتانا ہی چاہتی ہوں کہ یہ اصل میں سارے جھگڑے ہو اس لیے رہے ہیں کہ آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، قبر پر یہ سارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ بس ایک اپنی انا ہے، ایک اپنی خواہشات ہیں، بس میں سب سے اوپر رہوں، بس میری ہی بات اوپر رہے، میں جو چاہوں وہ ہو، میں جو پسند کروں ویسے ہی ہو، جو میں کہوں بس میرا ہی حکم چلے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا، اور اگر ایک ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو دوسرے کو بہرحال اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ بہرحال کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، اور ان سے اگر آپ نے بغاوت کی، سرکشی کی، آگے بڑھے تو ظاہر ہے آپ اللہ کی حدود سے نکل جائیں گے، اللہ کے فرمان سے نکل جائیں گے۔ پھر اگر آپ نکل جائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ خود ہی اپنا موقع اور محل اور مقام سوچ لیجئے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے بیسک، کہ یہ آپ اور میں سب جو ہے نا آخرت پر یقین، ایمان کمزور کر بیٹھے ہیں، نہ ہمارا وہ یقین ہے، نہ ہمارا وہ ایمان ہے، اسی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا آخرت پر یقین ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس، ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے مراحل ہیں۔ ابھی ہمیں موت آنی ہے، پتہ نہیں کیسی آئے گی، ابھی ہمیں قبر میں جانا ہے، سوال و جواب ہوگا قبر میں پتہ نہیں کس طرح، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو، سانپ بچھو آ جائیں، کیا کریں گے؟ پھر قیامت تک پڑے رہنا قبر میں، کب تک پڑے رہیں گے، کب سے کب تک پڑے رہیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، کب سور پھونکا جائے گا، کب اٹھائے جائیں گے، کب حشر قائم ہوگا،
کب نشر ہوگا، قبریں پھٹیں گی، کب اٹھیں گے، کب جمع ہوں گے، کب یعنی قیامت کا سلسلہ شروع ہوگا، کب حساب کتاب ہوگا، یہ بڑے بڑے مراحل ہیں۔ ان کو چھوڑ کر ہم ان تمام یعنی کہنا چاہیے فضول اور خرافاتی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نے مجھے یہ نہیں دیا، اس نے مجھے اس سے یہ لے لیا، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا، اس نے مجھے ایسے سلام کیا، اس نے مجھے ایسے جواب دیا۔ آپ انہیں چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے، ساس سسر، بہو کو کھانا دینا بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بہو کو ضرورت ہے کہ بہو کو الگ لے کر رہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں؟ اگر آپ یہی مثال دیتے ہیں کہ بہو کو الگ لے کر رہیں تو ٹھیک ہے، لے کر رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو الگ کچن دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، الگ کچن بھی دیں اس کو، لیکن جو اس طرح کی یعنی خرافات پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں مطلب ساس سسر کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں رہنا بیٹا؟ کہاں بیٹا ماں باپ کو چھوڑ دے گا تو ماں باپ کہاں جائیں گے؟ یہ بھی تو سوچیے، یہ بھی تو سوچیں۔ اگر آپ چلیں، آپ کے اندر اتنی رواداری نہیں ہے تو کم از کم ماں باپ کے ساتھ بیٹے کو تو اچھا کرنے دیں۔ آپ نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن جس کو آخرت کی فکر لاحق ہوگی وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ خوبصورت رشتوں کو جدا کر نہیں سکتا۔ کیا بیوی شوہر کے بغیر کمپلیٹ ہے؟ نہیں، انکمپلیٹ ہے۔ یہ سارے رشتے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوند ہوئے ہیں، ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو آخرت پر یقین کریں کہ دیکھیں ابھی تو ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مراحل ہیں، ان سے ابھی ہمیں گزرنا باقی ہے۔ ہم یہ باتوں میں لگ کر اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ فضول میں اپنے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں، یہ خیال اگر آپ کو نہیں آتا تو چلیں یہی سوچ لیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ساس یہ سوچ لے کہ میری بیٹی ہو، میری بیٹی کے ساتھ اگر سسرال میں برا ہو تو مجھے کیسا لگے گا؟ اسی طریقے سے ایک بہو سوچ لے کہ اگر میری جیسے میں کر رہی ہوں میری بھابھی ایسی میری ماں باپ کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ بچے بھی اگر ہوتے ہیں جلدی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، وقت بہت جلدی تیزی سے گزر جاتا ہے، تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ کل کو میرے بچے بھی میرے ساتھ یہی کریں گے جو میں آج اپنے ساس کے ساتھ کر رہی ہوں، اور جو آج میں اپنے شوہر سے اپنے اس کے ماں باپ کے لیے کروا رہی ہوں، تو کل کو اگر میرے بچے بھی ایسا ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کیسا لگے گا؟ سب یعنی اپنے اپنے حقوق اگر ادا کرنے لگ جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، اللہ کی بات ماننے لگ جائیں، تو اور آخرت پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ چلو اگر دنیا میں بہت سے لوگ اجر نہیں دیتے تو چلو ان کا عمل ان کی کرنی ان کے ساتھ ہے اور میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، جو تمہیں نہ بلائے تم اسے بلاؤ، ٹھیک ہے، جو تمہارے مشکل میں نہ کھڑا ہو تم اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ رشتوں کی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ نے سکھایا۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کو تلاوت کر سنائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہ آپ کو 15 سپارے میں بھی یہ آیت ملیں گی تھوڑی مختلف انداز سے، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں سورہ بقرہ سے شروع کر دیا ان کے حقوق کے بارے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو دیکھیں اپنے بچوں کو اپنے پیارے رشتوں سے جدا نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو دیکھیں آپ اپنے بچوں کو گناہگار کریں گے۔ اگر بچوں کو آپ نے غلط عادتیں ڈال دیں تو پھر ظاہر ہے ان کو کون سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں۔